برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ان دنوں کی خاص نسبت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اس مناسبت سے میں آج چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ ہیں۔ جس کا ایک بیٹا عالم دین بنے اس باپ کی بڑی عزت ہے، بڑے شرف والی بات ہے۔ تو جس کے 40,000 بیٹے اللہ کے نبی بنے اس باپ کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ نسلوں کی نسلیں نبیوں کی، پشتوں کی پشتیں نبیوں کی۔ ایک گھر میں باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں سسر اور داماد، سسر اور جمائی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹے اسحاق نبی، بیٹے یعقوب نبی، بیٹے یوسف نبی، پشتوں کی پشتیں نبیوں کی۔ اس وقت دنیا میں جو آسمانی ادیان کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے پیروکار ہیں، وہ تمام ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر متفق ہو جاتے ہیں۔ چاروں صاحب کتاب نبی اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، آپ اولاد ابراہیم سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، آپ اولاد ابراہیم سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ کے والد نہیں والدہ ہیں، اور بی بی مریم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ ہمارے آقا کریم پر قرآن اترا ہے، حضور بھی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ تمام ادیان سماوی میں ابراہیم علیہ السلام کا فیض پہنچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صاحب کتاب نبیوں کے باپ، جد الانبیاء، 40,000 نبیوں کے باپ۔ آپ جانتے ہیں درجہ نبوت میں اللہ کریم نے فرق رکھا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درجوں میں فرق ہے۔ اللہ کریم کے نبیوں میں سے رسول افضل ہیں، 313 رسول افضل ہیں۔ رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر افضل ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہمارے آقا کریم کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ لیکن کبھی کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ حضور کے بعد کس رسول کا درجہ ہے، کس نبی کا مقام ہے، تو حضور کے بعد اگر کسی کا تمام نبیوں سے اعلیٰ درجہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کا درجہ باقی نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہوں تو حضور کی پشت کے بالکل عین پیچھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو تمام جہانوں کی رحمت قرار دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کو تو رحمت للعالمین کہا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو رحمت للناس کہا گیا۔ قرآن مجید میں حضور کے اسوہ کو اسوہ کامل کہا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ۔ اور حضور کے بعد اگر نبیوں میں سے کسی کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت آبادی میں نہیں ہوئی، غار میں ہوئی ہے۔ جس دور میں آپ جلوہ گر ہوئے اس دور میں نمرود بادشاہ تھا، جھوٹا خدا بنا ہوا تھا، اور لوگوں سے زبردستی سجدے کرواتا تھا۔
جب اسے نجومیوں نے خبر دی کہ تمہاری بادشاہت کا دشمن پیدا ہونے والا ہے تو اس نے اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ذبح کر دو، بچی پیدا ہو تو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی۔ چند سال آپ کی عمر ہوئی کہ آپ کو آبادی میں، بستی میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت تارخ علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت تارخ۔ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام ہے آزر، وہ مشرک تھا اور وہ بت فروش تھا، بت بنا کر بیچتا تھا، بت فروشی کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے آزر کو ہی آپ کا باپ مان لی ہے، چونکہ قرآن مجید میں آزر کے لیے اب کا لفظ آیا ہے، تو اب کا مطلب عموماً باپ لیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے والد کو ابو کہہ کے بلاتے ہیں، یہ اب سے نکلے۔ تھوڑی سی باریک بات کرنے لگا ہوں چونکہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے توجہ کا طالب ہوں۔ یاد رکھیں جو اب کا لفظ ہے وہ صرف باپ کے لیے نہیں آتا، اب کا لفظ باپ کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے، تایا کے لیے بھی آتا ہے، اور باپ داداؤں کے لیے بھی آتا ہے۔ اب کی ایک جمع ہے آبا۔ اکثر ہم کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اس میں صرف باپ ہے یا بڑے بھی آ جاتے ہیں؟ تمہارا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ جی کشمیر میرا آبائی علاقہ ہے۔ تو اب کا مطلب صرف باپ نہیں، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، قرآن مجید میں بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا، نحن الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے۔ یہاں اب کا لفظ آ رہا ہے تو باپ دادا کے معنی میں آ رہا ہے، اور والد کا لفظ حقیقی باپ کے لیے آتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، عربی لغت میں حقیقی بات کے لیے والد کا لفظ آتا ہے، اب کا لفظ باپ کے لیے بھی ہے، چچا کے لیے بھی ہے، تایا کے لیے بھی ہے، اور باپ داداؤں کے لیے بھی ہے۔ آزر آپ کا والد نہیں تھا، آزر آپ کا چچا تھا۔ آزر بت بناتا تھا، بت فروشی کرتا تھا، اور اگر آزر کو آپ کا حقیقی والد مان لیا جائے تو یہ نبوت کی توہین ہے کہ نبی کسی مشرک کے وجود سے دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوتے، نبی کسی مشرک کے وجود سے نہیں آتے۔ اس پر قرآن مجید کی ایک ہی آیت، کیونکہ حضور کے والدین یا آباء و اجداد کا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ الگ مضمون ہے، صرف ایک آیت کا اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم آپ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب وہ کون سے ساجدین تھے جن میں حضور کا منتقل ہونا اللہ دیکھ رہا تھا؟ امام فخر الدین رازی نے فرمایا اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد حضور کے آباء و اجداد ہیں، کہ حضور کے آباء و اجداد اللہ کو سجدہ کرتے تھے، جناب آدم سے حضرت عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک۔ جس سلب میں حضور کا نور منتقل ہو رہا ہے، جس رحم مادر مبارک میں حضور کا نور منتقل ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب آپ کا نور منتقل ہونا، ایک وجود سے دوسرے وجود میں جانا، ایک ساجد سجدہ کرنے والے میں سے دوسرے سجدہ کرنے والے کے وجود میں جو آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا، ہم وہ نور دیکھ رہے تھے، ہم وہ منتقل ہونا دیکھ رہے تھے۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے محلائل، بیٹے یارد، بیٹے ادریس، بیٹے متشالق، بیٹے لامک، بیٹے نوح، بیٹے سام، بیٹے اسفخشار، بیٹے عابر، بیٹے فالق، بیٹے ارغوا۔ یہ سارا شجرہ بتا رہا ہے جناب آدم سے جناب عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے مومن ہیں، جنتی ہیں اور خدائے واحد کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کے والدین آباء و اجداد میں کوئی بھی شرک کرنے والا اللہ نے شرک سے بھی بچا کے رکھا ہے، گناہوں سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تارخ، اور چچا کا نام آزر۔ آج کے بعد کوئی آپ سے کہنا آزر چچا تھا، قرآن میں باپ کا لفظ آیا ہے، تو آپ کو میں نے بتا دیا اب کا معنی چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، اور باپ دادا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بستی میں لائے گئے، چچا
بت بیچتا تھا، چھوٹی سی آپ کی عمر تھی، چھوٹی عمر میں آپ سے کہنے لگا یہ بت منڈی میں لے جاؤ، میرے ساتھ میری مدد کرو، میں نے بت بیچنے ہیں تو منڈی میں لے چلو۔ اس دور میں منڈیوں میں بت بکتے تھے۔ آپ ہندوستان چلے جائیں، میں ایک دفعہ ہندوستان گیا ہوں، آپ ہندوستان چلے جائیں وہاں بتوں کی منڈیاں بھی لگتی ہیں، جیسے ہمارا یہاں صبح صبح پھل کی منڈی لگتی ہے نا، یہ غلہ منڈی ہے، یہ فروٹ منڈی ہے، یہ سبزی منڈی ہے، تو وہاں بتوں کی بولیاں لگتی ہیں، یہ 300 والا ہے، یہ 500 والا ہے، 1000 روپے والا خدا ہو رہا ہے، 10,000 والا ہو رہا ہے۔ پھر بتاؤ تم نے ڈیزائن والا لینا ہے یا سادہ خدا لینا ہے؟ وہ گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا ہوا لینا ہے، اس کا ریٹ اور ہے، بغیر ہاروں کے ریٹ اور ہے۔ وہاں ایسے خدا بکتے ہیں، گرمیوں کا اور ہے، سردیوں کا اور ہے، خوشی کا اور ہے، غم کا اور ہے۔ اچھا وہاں ہندوستان چلے جائیں نا، باپ کے کمرے میں علیحدہ خدا پڑا ہوا ہے، ماں کا علیحدہ ہے، بیٹے کا علیحدہ ہے، بہو کا علیحدہ ہے، بیٹی کا علیحدہ ہے، جتنے ذہن ہیں اتنے خدا بنا لیے۔ تو وہاں منڈی میں خدا وہ بت بکتے تھے۔ اب دیکھیں نبی کی معصومیت، ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 6-7 سال عمر تھی، تو چچا نے کہا میرے ساتھ یہ بت میں نے نا منڈی میں لے کر جانے ہیں بیچنے کے لیے، میری مدد کرو۔ چچا بت لے کے گیا اور کہنے لگا یہ بت تم بھی پیچھے پیچھے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو کیسے لے کر گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلوں میں رسی ڈالی ہے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہمارے خدا وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے، ٹھڈے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک نالی سے پانی بہہ رہا تھا، نالی میں گرا دیا، پانی میں گرا دیا، پھر کسی دیوار کے ساتھ مارا، ٹھوکریں مارتے ہوئے، اور دور سے آواز کیا دے رہے ہیں، لوگوں یہ دیکھو تمہارے خدا آ رہے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کیا۔ پھر آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں، بت خانے میں گئے، سارا قبیلہ میلے پر گیا، آپ نے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کاندھے کلاڑا رکھ کے گھر آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو تمہارا بڑا بت ہے نا، لگتا ہے اس نے کسی بات پر ناراض ہو کر چھوٹوں کو ختم کر دیا ہے، انہیں توڑ دیا ہے، اور خود پہلوان بنا ہوا ہے اور بدماش بن کے نا کلاڑا کاندھے پہ رکھ کے کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو بتوں کو توڑ نہیں سکتا، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ فرمایا جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، وہ تمہاری کیا سنے گا۔ پھر آپ کو گرفتار کیا گیا، واقعہ طویل ہے۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا ہے، قصہ گوئی کرنا میری تربیت میں شامل نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، تھوڑا بہت بامبڑ نہیں تھا، بامبڑ اٹھ رہے تھے، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں رکھا گیا، چیخے میں ڈالا گیا، جس سے وہ پتھر پھینکے جاتے تھے کلوں پر دروازے دیواریں توڑنے کے لیے، آپ کو چیخے میں ڈالا گیا۔ 200 آدمیوں نے مل کے وہ چیخا کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ ہوا میں اڑتا ہوا آگ کی طرف جا رہا ہے کہ جبریل آ گئے اور آ کر عرض کیا ابراہیم بتائیں آج میں کیا خدمت کروں، آج کیا مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج تیری کسی خدمت کی ضرورت نہیں، تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جبریل کہتا ہے مجھ سے مدد نہیں مانگتے تو اللہ سے ہی دعا مانگ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا آج میں اللہ سے بھی دعا نہیں مانگوں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، رب جانتا ہے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ جانتا ہے میرا نبی آگ میں جا رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا آپ کا توکل بڑا اعلیٰ تھا کہ مشکل وقت میں بھی آپ نے دعا نہیں مانگی، پر بعض علماء نے لکھا ہے 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ ہوا میں اڑتا ہوا آگ میں جا رہا ہے، نہ جبریل سے مدد لی نہ اللہ سے دعا مانگی۔ وجہ یہ تھی ابراہیم جانتے تھے ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میرے گھر بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور مصطفیٰ میرے وجود کے اندر ہے اور میں نور محمدی کو ساتھ لے کے آگ میں جا رہا ہوں، آگ کی کیا جرت ہے میرے وجود کا کوئی بال بھی جلا سکے۔ ابراہیم جانتے تھے میرا نکاح نہیں ہوا،
ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور محمدی میرے وجود کے اندر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو خود ساختہ تم نے بات بنا لی ہے نا اپنی طرف سے۔ تو آئیں بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ ماہ ربیع النور قریب آیا تو انشاءاللہ بھی تفصیلی حدیث سناؤں گا، پر آج تھوڑا سا حصہ جو میرے موضوع کے متعلق ہے۔ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نعت لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں نعت لے کر آئے۔ اس نعت کا ایک شعر میرے موضوع کے متعلق ہے۔ عباس عرض کرتے ہیں ورت فی النار مختفیمن فی صلب ہی انتا کیفا یا تاریکو۔ یہ فی صلب ہی کا معنی کیا ہے اور انتا کیفا یا تاریکو کا معنی کیا ہے؟ عباس عرض کرتے ہیں ورت فی النار مختفیمن فی صلب ہی انتا کیفا یا تاریکو۔ یا رسول اللہ، ابراہیم کے وجود میں آپ کا نور تھا، اور جس وجود میں آپ کا نور ہو آگ اسے جلا سکتی۔ یہ اسی نور کے ظہور کا فیض ہے آسی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا، سکون دینے والی سلامتی والی آگ بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ بس آخری آج کی گفتگو کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب تک کوئی عذاب کا مستحق نہیں بن جاتا اللہ عذاب نہیں اتارتا، یہ اللہ کا ایک معمول ہے۔ نمرود نے بھی آخری حد پار کر دی۔ نمرود نے کہا اپنے خدا سے کہو اے ابراہیم اگر تمہارا خدا مجھے سزا دے سکتا ہے تو مجھے سزا دے کر دکھائے۔ پھر اس نے فوج جمع کی اور آسمان کی طرف منہ کر کے تیر چلائے۔ اللہ کی حکمت تھی، تیر واپس ہے تو کچھ خون لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا دیکھو معاذ اللہ میں نے ابراہیم کے رب کی فوجوں کو ہلاک کر دی ہے، ابراہیم کے رب کو میں نے ہلاک کر دی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نمرود کی فوج پر مچھروں کا عذاب آیا ہے، انہیں اللہ نے مچھروں سے مروایا، اور نمرود کو اللہ نے ثابت مچھر سے، سلامت مچھر سے نہیں مروایا، لنگڑے مچھر سے مروایا ہے۔ لنگڑا مچھر، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، نمرود کے ناک میں گھسا ہے، دماغ میں پہنچ گیا ہے۔ اب وہ مچھر دماغ کی رگوں میں بن بناتا ہے، نمرود کو خارش ہوتی ہے تو اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے۔ پھر اس نے اپنے پاس ایک بندہ مقرر کر لیا تھا، نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے، اپنے پاس ایک بندہ مقرر کر لیا۔ کہنے لگا مجھے ہر کچھ دیر بعد 10 جوتے مارو۔ وہ ضرب پڑتی نا سر پہ تو مچھر کچھ دیر کے لیے رک جاتا۔ اب نمرود کو اپنے ہی دربان، اپنی چوبدار سے جوتے پڑ رہے ہیں۔ نمرود کہتا تھا جو مجھے آئے گا سجدہ کرے گا، جھوٹا خدا بنا ہوا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا۔ پھر اس نے اب نیا آرڈر جاری کر دیا، اس نے کہا جی نیا آرڈر یہ آیا کہ جو بھی آئے پہلے مجھے سجدہ کرے پھر مجھے جوتے بھی مارے۔ لوگ آتے ہیں دربار میں کسی کام، بادشاہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں پیروں سے جوتے اتار کر بادشاہ کے سر پہ جوتے بھی مارتے ہیں۔ جو درس میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، نمرود کو جوتے پڑ رہے ہیں اور اسے سمجھ آئی ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی اسے، دنیا سے گیا ہے تو بے دین ہی گیا ہے نا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس طرف اشارہ ہے کہ کبھی غرور نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کروں، میں نے جو دنیا دیکھی ہے، چند شہروں میں میں بھی تبلیغ کے لیے گیا ہوں، یقین جانیے مغرور آدمی کو اللہ ایک دفعہ دنیا میں رسوا ضرور کرتا ہے۔ میں نے تکبر کرنے والوں کو رسوا ہوتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ میں اس پر زیادہ بات نہ کروں، پچھلے 30-40 سال کے آپ کے حکمرانوں کے قصے سناؤں تو علامان والحفیظ اللہ کا مضمون شروع ہو جائے گا۔ وہ جن کے گلوں میں سر یعنی گارڈر لگے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں کچہریوں کی راہداریوں میں رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کی ٹانگوں سے بم باندھ کر بھتے لیتے تھے نا، اب اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، مرنے کے قریب ہے۔
تو تکبر کرنے والا جو آدمی ہے وہ رسوا ضرور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پیغام ہے خدا را کبھی تکبر نہ کرنا، یہاں جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بنا کر پیش کیے جاؤ گے، یہاں اپنا نفس مار لینا، یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو گرا لینا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو جاؤ گے۔ اب تکبر یا غرور ایک الگ مضمون ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے جب کوئی بندہ تکبر کر کے نا یعنی آکڑ کے زمین پر چلتا ہے نا تو زمین اس بندے سے کلام کرتی ہے، تو میرے اوپر اکڑ کے چل رہا ہے، حالت تو نے ایک وقت آنا ہے میرے اندر ہی تو نے آنا ہے، میرے اندر ہی تو نے آنا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بندہ تو مر جاتا ہے، کبھی کسی مغرور کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر سوچیں تو صحیح، بندہ تو قبر میں چلا گیا ہے، غرور کہاں گیا ہے، وہ تکبر کہاں گیا ہے؟ نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دناں دا دنیا میلا پھر مٹی دی تیری۔ خواجہ غلام فرید نے بھی کیا خوب کہا، آپ کے علاقے میں نا مرنا ہو گیا تو جنازہ پڑھ کے پہلے قبرستان میں آ گئے۔ خواجہ غلام فرید میت کا انتظار کر رہے تھے، کیا دیکھا قبر تیار ہے، مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، میت کا انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید نے مٹی نکلی ہوئی دیکھی تو فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی، ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری نے بھی کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں لبڑا ہو جو لکھیا لیکھاں دے وچ ازلوں، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، آنا صدا تے بکل مار ٹرنا۔ یہ کفن کی بات ہو رہی ہے، آنا صدا تے بکل مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، جھگڑا میرا تیرا کی ریا، نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا، تیری میری مک لڑائی گئی، تو ہی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا۔ جب دونوں پہلوانوں نے میدان ہی چھوڑ دینا ہے تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ عشرہ ذی الحج کی خاص نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے جہاں سے بات شروع کی، 4 آسمانی کتابوں کے نبی اولاد ابراہیم میں سے ہیں، 40,000 نبیوں کے اب باپ ہیں۔ ہر امت تک ابراہیم علیہ السلام کا فیض پہنچا ہے، پر امت محمدیہ کو خاص فیض ملا ہے۔ دیکھیں جو سادات ہیں وہ تو ابراہیم اولاد ابراہیم میں سے ہیں ہی، پر حضور نے کتنا کرم کیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ابراہیم کی اولاد میں شامل کر دیا ہے۔ کہ آپ نے وہ حدیث ہی سنی جو قربانی کے حوالے سے ہے، امام الانبیاء نے فرمایا قربانی کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ، ہمیں بھی شامل کیے، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی مانوی اولاد ہیں، ہم بھی ان کی روحانی اولاد ہیں۔ اچھا باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی بس آخری بات ہے میری، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نا امام الانبیاء سے معراج کی رات، تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کتنے شفیق ہیں امت محمدی پر، ہمیں سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور اپنی امت کو میرا ایک پیغام دیجیے گا۔ کیا دیجیے گا؟ بس وہ پیغام نقش کر کے لے جانا، میرا آج یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور اپنی امت کو میرا پیغام دیجیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ جنت کی زمین وہ کوئی کلر شور زمین نہیں، کوئی بنجر زمین نہیں جہاں بیج لگاؤ تو ضائع ہو جائے گا۔ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے درخت لگا کر جنت میں آنا۔ پھر آپ نے وہ وظیفہ بھی پیش کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ بھی آپ نے۔ اچھا جو ہمیں سلام کہے اور خیر خواہی کرے، جنت کی رہنمائی کرے، اسے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر ہم ہر نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ ہر نماز میں ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ سلام نیازی پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص نسبت ہے عشرہ ذی الحج کے ساتھ۔ جو لوگ اس سال حج کی سعادت، حج ہے ہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کی نقل کا نام ہے، بی بی ہاجرہ کی نقل کا نام ہے۔ جو لوگ اس سال حج کر رہے ہیں، دعا کرے اللہ کریم ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
امت مسلمہ کے لیے خیرات و برکات کا ذریعہ بنائے۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ کریم ان کا یہ جذبہ تقوی و محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔